بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 10واں پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الانفال آیت نمبر 41 سے لے کر اختتام سورت تک، دوسرا حصہ سورۃ التوبہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 93 تک۔ اس سورت کے آغاز میں مال غنیمت کے متعلق ایک سوال کا جواب تھا۔ 10ویں پارے کے آغاز میں اس کی تفصیل بتائی کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مگر جو بقیہ 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اب چونکہ آپ علیہ السلام کی وصال کی وجہ سے آپ کا حصہ ساقط ہو چکا ہے، تو آپ کی وجہ سے آپ کے رشتہ داروں کا حصہ بھی ساقط ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی ایسی منظر کشی کی کہ گویا سامعین آنکھوں سے اس غزوہ کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اس غزوہ کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم دکھلوائے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یہ اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا، اور اس لیے بھی تاکہ کوئی فریق دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر بھاگ نہ جائے۔ دوسرا، شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہا تمہارے پاس اتنا لشکر ہے، آج تمہارے اوپر کون غالب آ سکتا ہے؟ وہ نہتے ہیں، تمہارے پاس لشکر ہے، تمہارے پاس جنگی اسلحہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق شیطان سراقہ بن مالک مدلجی کی شکل میں ظاہر ہوا، کیونکہ بنو مدلج اور قریش کا آپس میں تنازع چل رہا تھا۔ قریش کو خوف تھا کہ بنو مدلج پیچھے ہمارے گھروں پر حملہ نہ کر دیں، تو شیطان نے آ کر ان کو تسلی دی، انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا، نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ دوسری طرف اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مشرکین کی خوب پٹائی کی۔ اسی ضمن میں اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کی مدد کے حصول کے 4 عناصر بیان فرمائے۔ فرمایا فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی اختیار کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچے رہنا، اور وَاصْبِرُوا، دشمن سے مقابلہ کے وقت طبیعت کے مخالف امور پر صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بعد جنگ کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمنوں کے مقابلہ میں مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھو۔ اور آیت نمبر 61 میں فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے، ان کے متعلق آپ علیہ السلام نے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، اور ہر آدمی اپنے عزیز کو خود قتل کرے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں محبت اور نرمی تھی،
اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان مشرکین میں سے کوئی ایمان لے آئے تو آپ علیہ السلام نے فدیہ لینا مناسب سمجھا اور 40 درہم فی کس دے کر آزادی حاصل کر لے۔ اگر کوئی یہ نہیں دے سکتا تو پڑھے لکھے ان پڑھوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ اس فیصلے کے بعد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نازل ہوا اور فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کیونکہ اللہ کا فیصلہ بھی وہی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اس قسم کی آیات سے قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، آپ کا علیہ السلام کا اپنا گھڑا ہوا ہوتا، تو ایسی آیات ہرگز قرآن پاک میں نہ ہوتی۔ سورت کے اختتام پر مہاجرین اور انصار کے فضائل سنائے کہ یہ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی آئینی حیثیت واضح کی اور خود ان کے ایمان کی گواہی دی کہ وہ پکے مومن ہیں۔ اب اگر کوئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کو بھی مرتد کہتا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں، کیونکہ صحابہ کی تکفیر در حقیقت اللہ رب العزت کی تکذیب ہے۔ دوسرا حصہ سورہ توبہ ابتدا سے لے کر آیت نمبر 93 پر مشتمل ہے۔ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے 9ویں اور نزول کے اعتبار سے 113 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ برات کا معنی ہے بیزاری۔ چونکہ اس صورت میں عہد و پیمان سے بیزاری اور توڑنے کا حکم دیا گیا، اس لیے اسے سورہ برات کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا ایک نام فاضحہ بھی ہے، جس کا معنی ہے رسوا کرنے والی، کیونکہ اس میں منافقوں کی علامات اور ان کے خبث کو سب کے سامنے پیش کر کے انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا۔ اس سے قبل زبانی دعووں سے انہوں نے اپنے خبث کو چھپائے رکھا ہوا تھا۔ یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورت کے آغاز میں مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدات ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اور 4 ماہ کی مدت دی۔ ابتدائی رکوع میں اس مضمون کو بیان کیا اور ساتھ ہی مشرکین کو بیت اللہ کا حج کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کیونکہ وہ بار بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دلیل کا غلبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا، اور صبح قیامت تک دلیل کے میدان میں اسلام ہی غالب رہے گا۔ البتہ ظاہری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو غلبہ ہوا اور کیسر و کسریٰ کا نشان مٹ گیا، اور اللہ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے ساتھ بھی جہاد کی اجازت دی گئی۔ فرمایا من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ غزوہ تبوک سخت گرمی کے زمانہ میں پیش آیا۔ سفر بھی طویل تھا اور پھل بھی پکے ہوئے تھے، جس پر ساری معیشت کا دار و مدار تھا، اور مقابلہ بھی اپنے وقت کی سپر پاور کے ساتھ تھا۔ الغرض اس میں ایمان والوں کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ غزوہ تبوک ہی منافقین کے عیوب کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنا۔ اس غزوہ کے دوران منافقین کی چند حرکتوں کا ذکر کیا، کیونکہ منافقین ہیلے بہانے کر کے اس سفر میں نہ گئے، اور اس غزوہ سے کامیابی کے بعد واپسی کے دوران اللہ نے پیشن گوئی کر دی تھی
کہ منافقین قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا، اگر بالفرض شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ فرمایا لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا۔ بعض نے تو بڑے عجیب عذر پیش کیے۔ جد ابن قیس کہنے لگا میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اور وہ قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ اے مسلمانوں ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے متعلق فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہا کرتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں۔ یقولون ہوا اذن، قل فرما دیجئے اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ منافقین کی ایک خصلت یہ بتائی کہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور بخل کرتے ہیں، یہ ان کی نمایاں صفات ہیں۔ منافقین کے اوصاف اقوام سابقہ کی طرح ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین کی طرح۔ منافقین کے ان سارے اوصاف کو ذکر کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اگر آپ ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور آگے آیت نمبر 84 میں حکم فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی ادا نہ فرمائیں۔ ان منافقین کے علاوہ جو مخلصین بڑھاپے یا شدید بیماری یا سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے اس غزوہ میں شرکت نہ کر سکے تھے، ان کا یہ عالم تھا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ان کے متعلق فرمایا کہ اس جماعت پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے اندر مومنین کے اوصاف پیدا کرنے اور منافقین کے اوصاف کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔